الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصالحين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا ما علمتنا وارزقنا شكر ما آتيتنا. اللهم اجعل لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبين ما نفذ من قريب لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. أو كما قال الله تعالى في مقام آخر: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. جاهد من الله اور دین یقین تلیا اس بات دی شان کا نظریہ شیطان نہیں تلیا تے جڑا نازک مولا منکر ہے
دین تے نہیں آیا صدیق دے سچ مشغول کیتا وقت سچ زمین تے نہیں آیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے زیوکار سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین دے محبت عقیدت پیار کے سلسلے کے اندر سانو اپنے گھر مسجد کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سارا سارے کا مل بیٹھنا احباب کا اس درس قرآن کا اس کانفرنس کا تمام انتظام فرمانا مالک کائنات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے شان شان واسطے ہدایت اور نجات کا سبب بنا۔ ماشاءاللہ میرے مقبل نوجوان مبلغ مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد عدنان اسد صاحب حافظہ اللہ تعالی عظمت اہل بیت دے حوالے نال بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی جویں ساڈے دلاں دے اندر اہل بیت دی محبت ہے ایویں سانو اہل بیت دا عقیدہ بھی نصیب فرمائے۔ حضرات محرم الحرام کا مہینہ 1445 ہجری 2023 چل رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مزاحمات میں دیکھا اہل حدیث اہل سنت بریلوی اہل سنت دیوبندی اہل تشیع اپنے اپنے انداز میں جو بھی محرم الحرام کا آغاز ہوئے کوئی صحابہ محبت کا اظہار کر رہے، کوئی اہل بیت کا محبت کا اظہار کر رہے۔ کیا صرف صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت تل دلوں کی محتاج؟ صحابہ کرام کی محبت اہل بیت کی محبت مومن کے کردار کے اندر سارا سال نظر آنی چاہیے، سال کے 12 مہینے کے اندر نظر آنی چاہیے، مہینے کے 30 دنوں کے اندر نظر آنی چاہیے، دن کے 24 گھنٹے نظر آنی چاہیے، گھنٹے کے ہر منٹ نظر آنی چاہیے، کیونکہ جڑا فصلی پیار ہوتا ہے وہ آرزی ہوتا ہے، جڑا مومن ہوتا ہے وہ سچی عقیدت رکھتا ہے، پکی عقیدت رکھتا ہے۔ ساری محبت صحابہ نال اہل بیت نال رضوان اللہ علیہ اجمعین، اللہ کی قسم فجر ویلے بھی محبت کا اظہار کرنے، زور ویلے بھی محبت کا اظہار کرنے، عصر ویلے بھی محبت کا اظہار کرنے، مغرب ویلے بھی محبت کا اظہار کرنے، عشاء ویلے بھی محبت کا اظہار کرنے، تہجد پڑھنے کا موقع ملنے پھر بھی محبت کا اظہار کرنے، اشراق پڑھنے کا موقع ملنے پھر بھی محبت کا اظہار کرنے۔ اور کوئی محبت نہیں جو لوگوں کو دکھاؤ واسطے کی جائے، محبت اس بات کا نام ہے کہ مومن میں اول اور کردار کے اندر صحابہ کی محبت نظر آئے، اہل بیت کی محبت نظر آئے۔ اور موجودہ جو خرافات اہل بیت کے نام کے کیتیاں جا رہی ہیں، اسلام دے نال انہاں دا قطعاً تعلق نہیں، کیونکہ محرم الحرام
سیدنا حضرت حسین دی شہادت دے بعد میں شروع ہویا محرم الحرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی مبارک دے اندر موجود سی اور نبی پاک دی زندگی دا آخری محرم الحرام رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا. آپ نے فرمایا آئندہ سال میں 9 محرم الحرام کا روزہ رکھا گا. یہودیوں کی مخالفت کے اندر نبی پاک کی زندگی کا آخری محرم الحرام گزرا. سیرت دیا کتاباں پڑھیے, حدیث دیا کتاباں پڑھیے, قرآن پاک پڑھیے تو کتنے نظر نہیں آئے گا نبی پاک نے اپنے کسی صحابی کو کیا ہوئے میری بیٹیاں فوت ہو گئی, میرے صحابہ شہید ہو گئے, بقی قبرستان کے اندر جاؤ, جا کے انہاں دیا قبراں پکیاں کرو اور انہاں قبراں لکھو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی قسمیں کسے اپنے اہل بیت کو قتل نہیں کیا. اور اہل سنت بھی, اہل حدیث بھی, جو بندی بھی, بریلوی بھی لوگوں کے رب دے رکھے گئے. حضرت کا مدینہ آ گیا, جا کے قبرستان دیکھیے, لوگ قبراں لکھ دے نظر آتے ہیں, قبراں کو مرمت کرتے نظر آتے ہیں. ہاں قبر درست کرنی چاہیے, اگر قبر کا نشان مٹ گئے اور درست کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں, لیکن وہ حضرت کے دل مخصوص کر کے اللہ کی قسم نہ نبی پاک کو کسی صحابی کو پاک ثابت ہے, نہ نبی پاک کو ثابت ہے, اور نہ اہل بیت کو کسی فرق کو ثابت ہے. اس واسطے میرے بھائی اپنے عمل درست کیجئے, اپنے عقیدے درست کیجئے, محبت اظہار کرنے اپنے بیت میں دل نمازہ پڑھ کے کیجئے. میں حدیث پاک کے اندر پڑھیے نبی پاک میں صحابہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے سیرت نگارہ لکھیے. حضرت حسین کثرت نہ نماز پڑھنے والے, کثرت نہ روزے رکھنے والے, حضرت حسین کثرت نہ اللہ کا ذکر کرنے والے. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور رات کا پچھلا پیر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے عبادت کرنے گزرتا سی. اب سارا دن بیدار کے اندر زور بھی گزر جاتی ہے, اثر بھی گزر جاتی ہے. کیا صرف اہل بیت کا محبت اظہار پیرا بچوں جتنا ڈال رہے, کیا اہل بیت کا محبت اظہار لباس کا رنگ تبدیل کر رہے؟ کرنا نہیں. اہل بیت کا محبت اظہار کر رہے, اہل بیت والا عقیدہ اپنائیے, اہل بیت والی نماز پڑھائیے, اہل بیت والا عمل بنائیے. نہ سارے عمل کے اندر اہل بیت کا کردار نظر آ رہے, نہ سارے عقیدے کے اندر اہل بیت کا عقیدہ نظر آ رہے, نہ ساری اذان کے اندر اہل بیت کی اذان نظر آتی ہے. محبت کے دعوے کیسے آج غور کرنا. میں چاہتا تھوڑا سا حصہ اہل بیت کی محبت کا, تھوڑا سا حصہ صحابہ کرام کی محبت کا, سیرت کا کچھ بات کو سمجھ رکھنا چاہوں گا. غور کرنا. اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے, کتاب و سنت کے مطابق میں حق سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت گوڑے چھڑو اللہ کو سلامت رکھے. سفر ایڈا لمبا نہیں کر دیا ہے اتنے کہ تسی بیٹھے ہو تو کرنا. اللہ کا قرآن سنا حبیب دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پاک پر نازل فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
اللہ کو بڑھنا چاہتے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سارے مطلوب کا موزر بنایا انسان کو آقا بنایا اور انسان کا دلائل کا ہے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل مسلم کی روایت السلام کی بات کر رہے حضرت اسماعیل کا انتخاب کیتا اسماعیل کی بات کر رہے بنی کلام کا انتخاب کیتا بنی کلام کا انتخاب کیتا اور میرا اس نے روایت کروانے اللہ نے محمد کا انتخاب کروایا صلی اللہ علیہ وسلم ایڈٹ نمبر 2 ایک حدیث پڑھی کلمہ پڑھا بھی جس نے سجانا چاہا کس قدر نے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان یا خدا جان اونچی کو سبحان اللہ کس قدر نے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس کی عظمت سمجھ کہ میرا سہا روز محشر رب بنا جان دے اس قدر نے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے سعید دربار عالی کی کیا بات ہے جتنے تم دین ذات ہے سعید دربار عالی کی کیا بات ہے جتنے تم دین کوئی کب سے تو بکرتا کب سے تو بکرتا کوئی کب سے تو بکرتا مقابل چھت میں چلا جانے سکتر بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ یا خدا جان دے اور سعید یارا بھی شان دستا سعید یارا بھی شان دستا بس نبی جی کے اشارے ہر صحابی کے لمبے ملے اس قدر میں بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو نبی پاک کو اللہ بنایا جنہیں نبی پاک کی ذات علیہ سورہ کی عالمین جنہیں نبی پاک کی عالمین. آئیے میں
مثال دے کے گھر سجایا میرے پیغمبر علیہ السلام کی آج کا کتنا مقام ہے میرے پیغمبر نے اپنے بیان کا کتنا مقام ہے صحابہ کا کتنا مقام ہے ایک کو حدیث نے مسئلے کھانے کرنے ہوئے وجہ کوئی نہیں کہتا وہابیت میں پیار کرنے والا وہابی سے حفاظت ملتا بہنے بہتر لوگ کرو بہنے کبھی گیارہ لوگ کرو آپ نے ہمیشہ بے حضرت اشارہ کروایا آپ فرماتے ہیں وہاں بہینہ بہینی وَمُنْبَئِنی رہو سب میرے انجل میں میرے حضرت تک میرے حضرت میں جتنی جگہ اللہ اس جگہ میں جنت کا ٹکڑا بنا دے حالانکہ جگہ مدینہ پاک میں مدینہ پر یسرت ہے آتا سی یسرت ہمارا بیماریاں بھی ہمارا یہ جو بتا جو نہیں جانا سی سے بیمار ہوتا سی نبی پاک نے قدم لگے میں یسرت لگے گیا مدینہ کے بڑا پر دیے جتنے میرے پیغمبر کا خطرہ کرے جتنے نبی پاک نے بیان کی گئی جتنے میرے پیغمبر نے آرام کی گئی وہ جگہ جنت کا ٹکڑا پڑ گیا یسرب مدینہ منورہ بن گیا میرے محبوب میں قدم لگ گئے اور ٹکڑا جنت کا ٹکڑا پڑ گیا تو بس میرے پیغمبر کے قدم میں چڑھے درتی جوانوں میں سرحال بن گئے اللہ کو اکبر ہے جگہ جتنے نبی پاک نے قدم لگے یہ جگہ پہ اللہ تعالی رحمت کی دی جنت کا ٹکڑا پڑ گیا حسن کریمہ میرے پیغمبر کے کنیا پہ چڑھے جنتی جوانوں سے سردار بن گئے تے میں قربان جاؤں صدیق پر بھی اس بندے میں شک کے جاؤں صدیق پر بھی میں پاؤں اللہ کی قسم جتنے قدم لگے میرے محبوب دے اور جگہ جنت کا ٹکڑا حسنین میرے پیغمبر کے قدموں پہ چڑھے جنتی جوانوں کے سردار تے ابو بکر نے میرے پیغمبر کو قدموں پہ اٹھایا اللہ تعالی نے سارے صحابہ کا سردار قرار دیا سبحان اللہ ہن وہابی ہوئے دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے شیعہ ہوئے سارے اس بات کو منتے ہیں کہ نبی پاک کے منبر کو لے کے آپ کے حجرے تک جتنی جگہ جنت دا ٹکڑے حضرت حسنین کی فضیلت مانتے ہیں کہ حسنین جنتی جوانہ کے سردار نے پھر دورہ معیار کیوں اور جتنے محبوب دے قدم لگے ہوتے جگہ جنت دا ٹکڑا بن گئی جنہیں کتنا کندیاں تے نبی پاک دے نواز سے سوار ہوئے اور جنتی جوانہ دے سردار بن گئے صدیق نے تے سراپا محمد ہی اپنے کندیاں تے اٹھا لیا انہاں دی عظمت دا کیوں انکار ہے صدیق اکبر دی عظمت دا کیوں انکار ہے رات آئیے اپنے پاک کیجئے صحابہ کے دوستوں اپنے دل صاف کیجئے صحابہ کی نظر دو صحابہ کا بھی احترام کیجئے اہل بیت کا بھی احترام کیجئے میں نے اللہ کی قسم جنہوں صحابہ کے بارے اہل بیت کے بارے کسی دل کے اندر بغض آئے گا پھر اس دل کے اندر ایمان نہیں جو بچتا اس دل کے اندر بالکل ایمان نہیں بچتا نبی پاک نے فرمایا لا تسبوا صحابی میرے صحابہ کو برا نہ کرو میرے صحابہ کو برا نہ کہو جڑا میرے صحابہ کو برا کہیں فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین اور اللہ کی لعنت اور ساری کائنات کے لوگوں کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور اہل بیت کے بارے آپ نے فرمایا جڑا میرے اہل بیت کے بارے اپنے دل کے اندر بغض رکھ دے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اپنے دل صاف کیجئے اماں خدیجہ کے بارے اپنے دل صاف کیجئے اماں سودا کے بارے اپنے دل صاف کیجئے اماں عائشہ کے بارے اپنے دل صاف کیجئے اماں جویریہ کے بارے اپنے دل صاف کیجئے اماں حفصہ کے بارے اپنے دل صاف کیجئے حضرت ام حبیبہ کے بارے اپنے دل صاف کیجئے حضرت ام سلمہ کے بارے اپنے دل صاف کیجئے حضرت زینب بنت خزیمہ کے بارے اپنے دل صاف کیجئے حضرت زینب بنت جحش کے
پاک دا سارا گھرانا پا کے تھی انہاں دے بارے برے خیالات لیانے انہاں دے بارے برا سوچنا اللہ اکبر اللہ اے کئی بندے صحابہ دی محبت دے اندر اگے ود گئے نے انہاں ود گئے نے اس نبی پاک دے اہل بیت دے بارے بکواس کردے نے تے کئی اہل بیت دی محبت دے اندر انہاں اگے ود گئے نے کہ نبی پاک دے صحابہ دے بارے بکواس کردے نے اللہ دی قسمیں اے اونچیاں ہستیاں نے اے اعلی مقام والے نے اگر انہاں کو کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے رب نے معاف کر دتیاں نے اسی انہاں دا محاسبہ کر سکدے اسی انہاں دا محاسبہ ساری تے سی جدی کوئی نہیں اور ساڈے پلے دے اندر تے 5 نمازاں بھی روزانہ دی کوئی نہیں اور ساڈے دامن دے اندر تے فرض نماز بھی کوئی نہیں تے کس حیثیت نال صدیق دی صداقت تے گل کردی ہو کیڑی حیثیت نال حضرت عمر دی امانت دے بارے اپنا سوالات جواب کرنے ہو کس حیثیت نال حضرت عثمان دے بارے گل کرنے ہو میں تے اکثر کہنا ہوندا ہو سکدا پہلے بھی کوئی مسجد اندر کہہ کے گیا ہوگا میرا ایمان ہے ساڈے اندر کو بندہ آج دے دور دا بندہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تابعین تابعین کو بعد دے دور دا بندہ اودی عمر 100 سال ہوئے 100 سال نمازاں پڑھتا ہے 100 سال حج کرتا ہے 100 سال عمرے کرتا ہے 100 سال تلاوت کرتا ہے 100 سال عبادت کرتا ہے اور 100 سالہ زندگی کے اندر ایک بھی گناہ نہ ہے نیکی نیکی کا کہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی جنہاں کلمہ پڑھیا میرے پیغمبر دا چہرہ دیکھ کے ایک 100 سالہ زندگی دی عبادت ایک پاسے اور نبی پاک دے صحابی دا نبی پاک دا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھنا ایک پاسے ایک 100 سالہ عبادت سے ابھی دے اس عمل کا مقابلہ کر سکتی پھر کس اسی اتنا تنقید کر دیو پانے کو جیلم دا ہوئے تے پانے ہور کتے دا ہوئے صحابہ کے بارے کسی نے کوئی حق نہیں کہ نبی پاک دے صحابہ کے بارے تان کرے میرے پیغمبر نے فرمایا لا تمسوا النار رآنی مسلمہ او دیتے جہنم دی آگ حرام ہو دیئے جنہیں میں نو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا ہے سبحان اللہ تے پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو دے محرم الحرام کا نتیجہ ہے صحابہ کے سارے عصمت والے جتنے حضرت حسین دی شہادت دا دن 10 محرم الحرام اور جب محرم الحرام حضرت فاروق اعظم دی شہادت دا دن ہے اور اسلام اللہ کی قسم سارے صحابہ کا افضل ہے لیکن عمر کو صدقے جواب دے کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے تمام جارم عظمت عطا کی تھی شان عطا کی تھی کہ عمر کی عظمت کیا کرے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا اظہار کیا نبی پاک علیہ السلام کو نبی دے گئے تکلیفہ بھی دیا گیا میرے پیغمبر نے نام جلد لگایا تلکار کیا میرے پیغمبر نے رستے میں کرنے کے چاہے گے اتنے نبی پاک نے آپ چوک رہنے والے کھانے آپ بدلے اللہ عزیزہ السلام میرے مرد اللہ السلام عزت نہیں ہے کہ عطا کر دے اللہ کرم بتا حضرت عبداللہ کے مسعود فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیشہ عمر کی عطا کر کے اسلام کو عزت عطا کی تھی ہے اور اللہ تیرا بادشاہ بڑے آپ کے اللہ کی قسم نبی پاک کی دعا دس دی ہے جڑا عمر کو نفرت کر دے وہ اسلام کو نفرت کر دے جدے دل دے اندر حضرت عمر دا بغض ہے او دے دل دے اندر اسلام دا کیونکہ نبی پاک نے عمر کو اسلام دا وقار بڑھا کے مگیر حضرت رضی اللہ عنہ اسلام کی عزت بڑھ کے آئے اسلام دا وقار بڑھ کے آئے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام دی دعا اور صبر بڑھ کے آئے نبی پاک نے وقت تو بعد کلمہ پڑھ لیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ نے میری عطا کر کے اسلام کو عزت عطا کی تھی کمال دا وقت ہوگی میرے پیغمبر سویا کی کر لگے ہوئے اور بار پڑھ لیا پیچھے پڑھ لیے اور ایسی تھوڑی کی پڑھ لیے اگر تو سویا
شجاعوں کا شجاعت نے سلامی دی فحاشی پہ زوال آیا شرافت نے سلامی دی جبر ٹوٹا میری ظلمت عدل پایا فتح پایا عمر ابن خطاب آیا حضرت مرد آئے اسلام اسلام کا وقار بن کے آئے اللہ کو بتا عصمت بیان کرا بیان کرا بندہ سر سر ایک نبی کا سر چاہتا ساٹھے بائی لاکھ مرتبہ مل گئے وہ قرآن پڑھ گئے خلیفہ کو حکمت کرے امیروں نہیں بن گئے نکل کے ہاتھ میں سفر کو واپس آئے اللہ کو بتا کائنات میں لے جی اللہ والے بندے میں جنہیں جنہیں عظمت کا پردے کرتے ہوئے آتے سنتے جاتے ہوئے اوے اوے ساڑھے تے آنے نا کوئی چیئرمین بن جائے تو وہی پیر زمین تے نہیں لگتا ہے کونسلر بن جائے تے رشتے داراں سلام نہیں لیندا لیکن صدقے جاوا عمر لیٹے نے تے لیٹیاں لیٹیاں کہنے لگے عمر ایک وجہ سی کہ تو اونٹ چرانے جاندا سی تے واپس آندا سی تے ڈر لگدا سی کہ تے باپ چڑکا نہ مارے عمر تینوں اونٹ چرانا ہی نہیں آندا کہ اللہ دا کرم ہے اسلام دی دولت دی وجہ کر کے اللہ نے 22.5 لاکھ مربع دا حکمران بنا دیتا ہے اور ایڈیاں کامیابیاں تاکیدیاں عمر رضی اللہ عنہ مدینے دی زمین تے پتیاں کا بستر بنا کے پتھر کا تکیہ بنا کے لیٹے ہوتے سن کیسے وہ کسرا کے بادشاہ اپنے محلات کے اندر بیٹھ کے ڈریا کرتے سن آج عمر حج کو واپس آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کو دعا کی دعا اللہم رزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اللہ سوڑیا میں تیرا عمر دنیا عزتہ پاکے دنیا شہدہ پاکے پھر بھی تیرے کو دعا کرنا کہ موت نہیں کہ شہادت بھی نہیں نہ موت نہیں اپنے نبی کے شہر دن نہیں میں قربان کرا ہٹا واقعہ اللہ اکبر یہ بھی مسئلہ سمجھ لینا اللہ کو دعا کرتے رہنا چاہیے شہادت بھی بہت پڑھتے رہنا چاہیے اور تقریباں چنگیاں رکھنیاں چاہیے آسا چنگیاں رکھنیاں بھائی عبد الباسط صاحب ماشاءاللہ دیکھ کے آئے ہیں تھوڑے دن پہلے آگے کر کے آئے ہیں بقی قبرستان بھی دیکھ کے آئے ہیں میں نے بھی اللہ نے شہادت عطا کی سیاہ کوٹ کا ایک جواب اللہ خواب کرنا حضرت کی نماز مسجد نبی کے اندر پڑھی ہے چل دیا ایڈ کر کے بقی قبرستان کے اندر امام مالک کے قدمہ پر جا کے کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے آ کے چکے ہیں اللہ اس سارے ذہنوں اتنے دفعہ ہوتی جگہ دیتے اللہ کی قسمیں دل میں چرمارا چنگے ہونے چاہیے اور نیندہ چنگیاں ہونا چاہیے سوچا چنگیاں ہونا چاہیے اور مسافر کیا باب تمکہ لاہور کیا نجمر سنگھ کے اندر ہویا جنادہ مسجد نبی نظر ہویا جگہ اللہ تعالیٰ نے امام مالک نے کلمہ کے اندر عطا کر دی رب کو دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ یہ میرا دل کرتا میں بھی دعا کر دیا اللہ تعالیٰ سلام ہوا رجے دل وچ رکھتے میرے ارمان مدینے دے بن جائے تقیمت دل کرتا مدینے جاؤ اللہ تعالیٰ سارے لے لے اتنے ہی رکھ لے اللہ بقی کے قبرستان کے اندر دفن ہونے کو ہی دے نبی پاک روایت کے اندر ہمت مدینے کے اندر فوت ہو جائے تو میں محبت قیامت والے دنوں کی سفارش ضرور کروں گا اللہ تعالیٰ میرے دل سے رکھتے میرے ارمان مدینے دے بن جائے تقیمت بھی میرے ارمان مدینے دے
مسجد دی دیوار چھوٹی چھوٹی سی تے اینڈ کر کے ایک بندہ آیا تے نماز پڑھ لیا جماعت دے نال ایک بندے نے پیر ملایا او تھوڑا جہا سائڈ پہ ہو گیا ہور نے ملایا ہور سائڈ پہ ہو گیا تے دیوار دی چھلانگ مار کے کہندا ہے لے ہن پاڑ آ کے وکھا اللہ اکبر حسن والی نہیں شرمیدگی والی بات ہے نبی پاک علیہ السلام نے اے حکم فرمایا صفا درست کرو کندھے میں کندھا ملاؤ پاؤں ملاؤ اللہ کو اکبر نبی پاک کی اس حدیث سے آج تمہارے عمل نظر آئے گا کہ الحمدللہ اہل حدیث کی مساجد اندر نظر آئے گا آئیے غور کرنا رحمت اللہ جناب محمد لے کے لو
تھک گئے صلی اللہ اچھی پڑھو صلی اللہ بس کرا اے گلا میرا متاثر پریشان تسی ہو رب بڑا درود پاک پڑھو صلی اللہ چلو بات جبان واسطے لوگ درود سنوا اور سونا جاتے میں شاہ مایا ہونے کو سبحان اللہ سونا جاتے میں شاہ مایا وَرَبَّ کوئی ظلم چنے کوئی مین چنے کوئی ظلم چنے کوئی مین چنے بڑ عیب کا سونا چنا بڑ عیب کا سونا چنا زندہ سونا آیا سری آیا آئے سرے تیرا ساتھ کم آیا میرا ساتھ کم آیا نبی پاک سلام سیادی میں سیاحہ کی نماز کی زیادہ ہوئی تھی خلوم نہ بتاتے آئے ہر سیاحہ نے اٹھانے کہنا ہے کہ چلے گئے باہر میں نگاہ پر ہٹائی سرحات کے حضرت رضی اللہ تعالی ہے کہا جانتا گیا ہے باپ نبی نہ بجے آخری کے میں حضرت دیور نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بنا دیا اور حضرت بیٹا جا ہمارا شب کرنا جا کے کہنا عمر نے بیٹی ہے میرا دل کر دے نبی پاک نے کرنا دل تک ہونا چاہتا ہے بات طور بھی کر کی تھی اور حضرت بیٹا عبداللہ اب میں شب جا کے کہنا میں نے لوگا نے بھیجی ہے امیر المومنین نہیں ہے اللہ کو بتا حضرت عبداللہ کہتے بیٹی اپنے میں شب جا کے لگا دیتا میرے بابا جی نے پیغام بھیجیا درخواست کی تھی اللہ کا گزرے تھے اگر میری مدد کروا دی ہے نبی پاک نے کروا دی ہونا چاہیے ماشا اور کہنے کے لیے رب اللہ اس جگہ پہ میں اپنے پاس رکھی سی نبی پاک نے فرمایا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض آج بندہ جاتا راہی نہیں جاتے جو رتی نہیں چاہتے یا پریری نہیں چاہتے یعنی نبی پاک کی ولی کرے جاتے تین سوال نے اللہ بہت بڑا ایک سوال کے لیے سب نبی پاک نے کرے ہے وہ کہتے ہیں السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم
السلام علی ابی بکر، ایک اس وقت لکھے السلام علی عمر بن الخطاب، قیامت تک سونے کے سلام پڑھتے رہیں گے، سلام پڑھتے رہیں گے، ایسے واسطے محبت کرنا چاہتا ہے آپ کا مدینے
انہاں کو میں سنتا رہنا وا انہاں دونوں پھرنا سنتا رہنا وا اتنا پیار سی میرے پیروں میں یا ہے خدا کا میرے پیروں میں کشتی دیتی ہے جو سینڈ خدا دیا بڑھیا نے کئی قسم کئی طرح کے کئی نظر انہاں دی رنگت تک تک کے بڑی بڑی دنیا بہرے دنیا پہ جو بڑے دے جو میرے نبی دا چہرے ایک بڑھ کا نام نسریا تجھے بڑھ کا نام حسین رسول نام بابا علی اجے بھی پوچھ رہے حسین کی رسول نام بابا علی اجے بھی پوچھ رہے حسین کی ماں حسین جی سونے دیے اجے بھی پوچھ رہے حسین کی حسین سفرا حسین سوڑا سب کچھ لٹا کے سب کچھ لٹا کے جس کی تاثیر اجے بھی پوچھ رہے حسین کی حسین گوری نبی چلیا حسین آگے نبی پہ چلیا اہل بیت دا اہل بیت دا اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھ رہے حسین جیے رضی اللہ تعالی ہے کر کے کائنات کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی 4 مہینے کا قیام مدینے جا کے مکہ کو مکرمہ اندر کیتے 8 لگا کے حضرت حسین نے کربلا کو پہلے تیاریاں کر نبی پاک کے صحابہ کو حسین نہ جا حضرت عبداللہ بن عمر کروانے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کروانے حضرت عبداللہ بن عباس کو کروانے حضرت حسین جا رہی کٹا چلا جاؤ بچیاں مال نہ لے کے جاؤ خواتین لال نہ لے کے جاؤ حضرت حسین نے تیاریاں کر لی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے حسین اگر تمہیں پتہ لگ گئے تو میں تیری سواری دے کے لیٹ جاؤں تو جان تارا کا طے کر دے گا تیری سواری دے کے لیٹن واسطے تیار ہوں حضرت حسین نے ارادہ کر لیے حضرت غسل میں نبی کو پہلے پہ دیا صحابہ اچھے کی جو بھوگ حضرت مسلم میں نبی میں دیتی ہے حسین آجو کوفی پانا انتظار کر دے پہلے سجد نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی مکہ پر مکرمہ کو نکلے میں اپنے خاندان دے لوگا بتا دیے ہیڈ چل دیا ایک مقام پہ پہنچے گئے حضرت مسلم نبی کی شہادت دیا خبراہی حضرت حسین نے سنیا نا زبان تے بڑا جملایا اور جملہ اللہ کے قرآن میں مومنہ کی صفت بیان کی تھی اللہ جی اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اللہ والوں کو لوٹاتے اپنے بال نہیں کھچتے اپنا چہرہ نہیں کٹتے اپنا سینہ نہیں کٹتے اپنا کردار نہیں پھاڑتے بلکہ کی پردے انا للہ وانا الیہ راجعون اللہ کی مرضیاں کے راضی ہو جاتے ہیں حضرت مسلم نے بہت بدلنے کی کوشش کی تھی لیکن لال کے ساتھی میں حسین کی اگے چلے تیرے برا ہاتھا بجانے اگے چلے جائے حضرت بات لگی نہیں کرنا چاہتا سامنے پائے بنانا لستے حضرت حسین کے نر 70-72 لوگ نے اللہ اکبر حضرت حسین نے کوفیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ نے بلایا گئے آپ نے جانے کرواس میں آ گئے آپ نے وہ بتا نکال لیجیے آپ نے رحمت کرواس میں آ گئے آپ نے امام بنے گئے آپ نے کروارا لے کے آ گئے پوری ہو میں نے گھر پوچھا اپنی محبت کی دعوت قبول
کر کے آیا سی اللہ کو اکبر لاؤ مجھے کل پوالو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جان کیسی یہ میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی لہریں پڑاتی پہنے لگے میں کوثر کا بارش بنایا گیا ہوں مجھے کل پوالو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں پاپا علی میرا فاطمہ ہے بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کل پوالو مراتب کو سمجھو میں امام مقدس بنایا گیا ہوں مجھے کل پوالو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا جو چھپتا تھا سر بارگاہ غلامی وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں بہشت بری میں مقبر رہے گئے میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں حضرت حسین نے ایک کر کے خود پیشاب فرمائے مولانا ابوالکلام کلام آزاد لکھ دے او خطبہ اگر پہاڑوں میں سنا بھی کا جاتا پھر پہاڑ بھی روک لگ پڑتے پر کوفیاں دے دے ہر زیاد دی فوج دے مشتر دے دے ایک سفر میں نکروارا نکال لیا دے اللہ کو اکبر حسین تیار ہوتا حضرت حسین فرماتے ہیں میری اللہ نے تین گھروں میں چھوڑے کے دار مان لیا وہاں میں ان کی کمایا واپس چلا جا دیا وہاں میں ان کی اسلامی سرکت میں چلا جا دیا وہاں میں ان کے یزید کا تنظیم دیا اور کہنے لگے حسین اور اللہ کی نظر کبھی جو کوئی ماروی نہیں پوری ہوگی اگر بیعت کر دیے ایک دن اتنے زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کر دی حضرت حسین فرماتے ہیں اتنے زیاد کے ہاتھ پہ بیعت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ محرم الحرام بہار اپنے گھر والے کو بلا لیا اپنی بہنوں اپنی بیٹیاں اپنی بیوی اپنے خاندان لوگوں خاندان کے لوگوں کو بلا کے کہہ لگے اگر میں قتل کر دیتا جاؤں میری شہادت کے بعد اپنے بال نہیں کھولنے اپنا چہرہ نہیں کھولنا اپنا سینہ نہیں کھولنا اپنا گریبان چاک نہیں کرنا صبر کا مظاہرہ کرنا اللہ کو بنا دوسری گل حضرت حسین نے اللہ کے سامنے چھپ لے اللہ کی توڑی میرے نے مشکل آئی تو ہی میری بدلائی نہیں کرے اللہ کی تو بڑے ساتھ چل دے تو ہی میرا سہارا بنے اللہ کی تو بڑے بے وفائی اللہ بدلا کی دیا اللہ کی تو دشمن ہے میری ناکامی کے خوشیاں بنا جائے اللہ کوئی میری بدلا کی دیا آج بھی اللہ میں تیرے کو مدد کا طلبگار ہے اللہ کو بنا اور کائنات کے لوگوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں شہید کر دیتا گیا آپ کا بیٹا نکلیا علی اکبر انہوں شہید کر دیتا گیا اے لاشا گیا کر کے خیمے کے دروازے پہ گرٹا دیتے تھوڑی دیر بعد حضرت قسم کا بیٹا حضرت حسین کا بیٹا حضرت حسین کا بھتیجا قاسم بن حسن جب اپنی شہادت نوش کر جاتے بڑی بڑی گل کر لگا ہوا کہتا والو گجرات والو نبی پاک نے اس صداقت و سلام دے نواسے نے ہم اپنے بھتیجے اٹھائے خیمے کے دروازے پہ گرے آ کے بھتیجے کے لاشا لٹا دیتے خیمے دو خواتین نے کیا علی اکبر کی جو شہادت نوش کر گئے اور قاسم بن حسن بھی شہید ہو گئے روح کا گئے میرے والے کیا تھے پتر نے ایک ٹر جائے باپ کا ٹر جائے
نے رونا شروع کیتا حضرت حسین فرماتے ہیں صابرن یا اہل بیتی صابرن یا ابن امتی، میرے گھر والو صبر دا مظاہرہ کرو، میرے چچیاں دی اولاد صبر دا مظاہرہ کرو، صبر دا بندہ چھڑیا دے ہر کر کے ظالم نے وار کرنا چاہے۔ حضرت حسن دے بیٹے عبداللہ بن حسن نے اپنے چاچو دا دفاع کیتے، ایک بابو قوم میں تے بھتیجا تکلیف دے اندر دیکھیا نہ حضرت حسین صبر دی تلقین کرنے فرماتے ہیں بھتیجے صبر کر، ہم قریب تو اپنے ابا و اجداد تک ملنے والے۔ اللہ اکبر، یہ کئی بس نہیں پھیلا پہ لوگوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چھوٹا بیٹا نہیں اس کر پریاس دی وجہ کر کے کربلا پہ ہتھا دے چکے ہیں فرماتے ہیں ابن زیاد دے فوجیو اے خود تے خیال کرو، اینا کوئی دشمنیاں ہو گیا، اینا کوئی پریاں ہو گیا، اس پیاسے تے پانی دے دیو، اس مسلم تے پانی دے دیو، اینا بدبخت پانی دے بجائے ایک ظالم نے تیر ماری ہے، حضرت علی اس کرتے حضرت نے درا کے تیر لگی ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ تمہاری اور مطرح مانو پراتے کے پیر کے اندر کنڈا نہیں میرا چھوٹا، میرے حسین میں دے پر کھاتے سامنے اپنے پتروں دے جلے آدھے در تیر لگ دے رچے رہے۔ اللہ اکبر، یہ صبر کا مظاہرہ کیتا ہے، کر کے تیر غلط دلوں نکالے آؤ، خون کا پہارا نکلے ہیں۔ حضرت حسین تو پر کے آسمان اول سوئے ہیں، رو کر کے کہتے ہیں اللہ اس مشکل دن در اپنے حسین دی مدد فرما، اللہ سے مشکل دے اندر اپنے حسین کی مدد فرما۔ ایک پاسے پراپاتی شہادت کا زخم دل دے، ایک پاسے پترہ کی شہادت کا زخم دل دے، ایک پاسے بھتیجیاں کی شہادت کا زخم دل دے، ایک پاسے رشتے داراں کی شہادت کا زخم دل دے، دوسرا طریقہ دار دے سینتی زخم تیران دے، سستی چوبی رقم تلوار دے، اللہ دل بھی زخمی جسم بھی زخمی۔ اللہ اکبر، یار بندہ جسم دے زخم تے برداشت کر لیندے، دل دے زخم بندے کو توڑ کر کے رکھ دیندے، زخم والا چھوڑ گیا حسین۔ اللہ اکبر، کائنات کے لوگوں کر کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جاتی والی ایک تاریخی جملہ بولیا، اور میرے سارے لا الہ سراتا صبر لے آؤ، پھر دا صبر لے آؤ کے بکھاؤ، لے آؤ پھر دا صبر لے آؤ کے بکھاؤ، لے آؤ پھر دا خواندار لے آؤ کے بکھاؤ۔ اللہ کی قسم ایسا کر جھوٹ بول لے ایک بھی مان لے آخر نے بے صبری نہ مظاہرہ کی ہے۔ ایسے حسین نے پتر شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، جوان بڑا شہید ہو گئے، ساریاں شہادتوں کے بعد آپ تخمہ دے چون میں جملہ ہی کوئی کہتے ہیں صبر علی کذالک صبر علی کذالک۔ اللہ مطلب فیصلے راضی، اللہ مطلب پتر شہید ہو گئے، اللہ مطلب فیصلے راضی، بھتیجے شہید ہو گئے، اللہ مطلب فیصلے راضی، اللہ میرے شہید ہو گئے، میرے فیصلے راضی۔ نامی کا دین بنے آئی ہے اور تے عمل بھی کر کے بتائے اور تصویر کہ میں گیا اپنی رضا بس جاننا ہوگا، من گیا اپنی رضا بس جاننا ہوگا، نہیں کسی کو پتا کل کی موڑ بھائی آپ کو ڈریے، بابا مارنا پہ ڈریے، اچھا دمنا پہ ڈریے، نہیں جھٹتا وسا نہیں کسی کو پتا کل کی موڑ ہو رہا ہو جو رب
اللہ تیرے میں فیصلے تے بھی راضی تے انہاں کچھ برداشت کر کے میں پھر بھی کہنا تیرے تو علاوہ معبود ربا تیرے تو علاوہ معبود ہائے صدقے جاواں حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندیاں عقیدے تے پیرا دے کے بخا دیتا ہے اور عقیدہ سمجھا دیتا ہے صبر اللہ قضاء لا الہ سواک اللہ تیرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں یہ معبود کنوں کہنے نے جتنی عبادت کی جائے تے نظر بھی عبادت ہے نیاز بھی بولو اے تسی ویکھیا ہونا ہے کروڑاں تے پانی پی لو جی کادے واسطے نظر مولا نیاز حسین اگر تے حسین تے جانیاں دس کے گیا ہے نظر بھی اللہ دے نام دی تے نیاز بھی بولو اور دسو جڑا بندہ اے بازار دے اندر حضرت علی تے حضرت حسین دے نام دی نظر لیا نیاز لگا کے کھڑا ہے حسین دے مننا والا یا حسین دا منکر ہے حضرت حسین تے جاندی باری دس گئے لا الہ سواک اللہ تو علاوہ کوئی معبود نظر بھی عبادت کی نیاز بھی عبادت چنگے پڑھے پڑھے لکھے لوگ اہل سنت بریلوی اہل سنت دیوبندی سبیلا لا کے کھڑا میرے بھائی اسلام کا تصور نہیں کلی محبت دے دعوے تے نعرے کام نہیں آنے انہوں کا کردار ہی اپنانا پینا انہوں 72 شہید کروا کے لیے اپنے عقیدے کا پہرا دیتا ہے اور جاندی والی حق کا اعلان کر کے گئے یہ بڑا کہیں گے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا بڑا یاد ہے لیکن کربلا والے کا عقیدہ کربلا والے کے نام تے کاروبار کرنا آتا ہے لیکن عقیدے کا دفاع کرنا نہیں آتا آئیے کام آنا ہے تے اللہ دی قسمیں انہاں اہل بیت اور صحابہ کرام دا کردار کام آنا ہے حضرت عمر نے جاندی ماری بھی نماز ضائع ہو دیتی حضرت حسین نے جاندی ماری بھی عقیدہ خراب ہو دیتا صحابہ نو پڑھو گے کہ عمل نظر آئے گا اہل بیت کو پڑھو گے تو کردار نظر آئے گا کہ عمل تے کردار تو بغیر زندگی دا کوئی حال ہے بندگی تو بغیر زندگی دا کوئی حال ہے آئیے اہل بیت اگر واقعہ کا محبت ہے صحابہ واقعہ کا محبت ہے اپنی زندگیاں کے اندر صحابہ دی سیرت اور کردار میں لے کے آؤ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ جنیاں پہلا نمبر جڑا اج ہی راز دے اندر میرے نبی دا پیارا ابو بکر اور جگ من گیا سارا ابو بکر یہ تقریر مکی کے بعد فرمایا چاہیے جو نہیں بولنی تے نہیں بولنا تو دعا کر دینے کہو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ اور صدیق کے نام تے نہیں بولنا تے کدوں بولنا اچھی کو سبحان اللہ جنگی ناری تپیلا نمبر جگہ اپنی روز دے اندر میرے نبی دا پیارا ابو بکر اور جگ من گیا سارا ابو بکر جس سن میں نبی دا دشمن زمانہ اس میں آقا ابو بکر دیوانہ جس زم میں نبی دا دشمن زمانہ اس میں آقا ابو بکر دیوانہ اللہ جو میری یار میرے نبی دا پیارا ابو بکر
العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک ساڑھے غلطیاں بتائیاں تو درگزر فرما یا اللہ پاک ساڑھے بیماروں کو شفاعت فرما یا اللہ پاک ساڑھے فوش شدگان دی مغفرت فرما یا اللہ اس گاؤں میں جتنے بھی مومن محمد مسلمان فوت ہو گئے سب دیا قبرہ جنت باب بڑا اے اللہ سب دیا قبر متحد نگاہ فراق فرما یا اللہ تیرا کار بنان والے جڑے زندہ زندگیاں چ برکت فرما جڑے فوت ہو گئے انہاں دی قبرہ جنت باب بڑا حضرت قاضی عبدالقدیر خاموش اللہ انہوں نے اپنی رحمت نال شفاء کاملہ عطا فرما یا اللہ اور بھی جتنے تیرے بندے بدیاں بیمار نے اپنی رحمت میں شفاء کاملہ عطا فرما یا اللہ مقروضہ دے قرضے اتار دے یا اللہ جنہیں تیرے بندے بدیاں بچے جوان بزرگ ماما پہنا تیرے سامنے ہاتھ پکا کے بیٹھے گئے یا اللہ سب کو اپنے کار بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما آج 7واں دن میں آیا الحمدللہ تھکاوٹ بھی نہیں لتی حضرت حافظ عبدالغفار سلفی صاحب حافظ اللہ انہاں دا ماشاءاللہ میسج کرتے رہے پروگرام وعدہ دیتا سی آخری ضروری سی وعدہ نبھایا اور ماشاءاللہ گلے کی خرابی دے باوجود تقریباً 1.25 گھنٹہ گفتگو ہو گئی اللہ تعالیٰ آج دی ساری حاضری قبول و منظور فرمائے اور تہاڈی محبت اللہ قبول فرمائے وعدہ عبدالغفار صاحب اللہ انہاں دی محنت قبول و منظور فرمائے جوانہ دی اللہ تعالیٰ محبت قبول و منظور فرمائے نوجوان مبلغ مولانا عدنان اسد صاحب حافظ اللہ تشریف لے آئے اللہ انہاں دا بیان کرنا قبول و منظور فرمائے اللہ ساڈا خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ سانو یا اللہ ساری زندگی صحابہ اہل بیت دی نوکری کرن دی توفیق عطا فرما ختم نبوت دا چوکیدار بنا کے رکھنا یا اللہ ساری نسلاں دے اندر دین دے خادم پیدا فرما ختم نبوت دے چوکیدار پیدا فرما ناموس صحابہ دے پہریدار پیدا فرما میرے بڑے پیارے بھائی حافظ محمد زبیر صاحب تشریف لائے یا اللہ انہاں دی زندگی دے اندر برکت فرما انہاں دے بچیاں نوں یا اللہ انہاں دی کھانی ٹھنڈک بنا انہاں دے بیٹے نوں یا اللہ قرآن پاک دا حافظ تے قاری دین دا عالم بنا اور بھی میرے اللہ جتنے میرے بھائی جوان بزرگ تشریف فرما لے اللہ انہاں دی زندگیاں وچ برکت فرما یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے یا اللہ انہاں بچیاں نوں ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بڑھا جوان اللہ ساتھ جھکا کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے انہاں جواناں دی جوانیاں دے اندر برکت عطا فرما سفید والے بزرگ اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے یا اللہ انہاں بزرگاں دے سائے انہاں دی بچیاں تے دیر سلامت رکھنا استا والیاں پردے والیاں ماوا بہنا پردے دے اندر تشریف فرما یا اللہ استا سلامت رکھنا پردے سلامت رکھنا اپنے گھراں دے سکھ نصیب فرمانا یا اللہ جنہاں گھراں دے اندر جوان بیٹے بیٹیاں نے ماں پہ رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان ہے یا اللہ نیک رشتے عطا فرما یا اللہ جڑیاں تیاں بہناں اپنے گھراں دے دکھی نے اپنے گھراں دے سکھ عطا فرما یا اللہ پاکستان دی حفاظت فرما پاکستان امن دا گہوارہ بنا پاکستان دے ادارے دی حفاظت فرما یا اللہ عالم اسلام دی مدد فرما یا اللہ کشمیر دے فلسطین دے مسلمانوں دی مدد فرما حرمین شریفین دی حفاظت فرما یا اللہ ہر سال اپنے کرم بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما توفنا مسلما والحقنا بالصالحین یا اللہ اس مسجد نبی دنیا تک آباد فرما آباد کروانے دے کرم آباد فرما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك